بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قیامت کا نام سنا ہوگا۔ قیامت کا تصور آپ دوستوں نے کیا ہوگا۔ کیسی ہوگی قیامت؟ کیسا منظر ہوگا قیامت کا؟ کیا ہوگا قیامت میں؟ اور وہ 8 چیزیں کیا ہیں جو قیامت آنے کے بعد بھی قائم و دائم رہیں گی؟ آئیے آج کی ویڈیو میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 4 مقرب اور بڑے فرشتے ہیں جن کے نام اسرافیل، جبرائیل، میکائیل اور عزرائیل علیہ السلام ہیں کہ جنہیں رؤوس الملائکہ بھی کہا جاتا ہے۔ روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اسرافیل، جبرائیل اور میکائیل کو ایک تسبیح سے خلق فرمایا۔ اسرافیل اور جبرائیل علیہ السلام سب مخلوق سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں اور ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان صرف 4 پردے کا فاصلہ ہے، جبکہ باقی تمام مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے درمیان 70,000 پردوں کا فاصلہ ہے۔ حدیث کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رات کی دعا میں اللہ تعالیٰ کو یوں خطاب فرماتے تھے: اللہم جبرائیل، میکائیل و اسرافیل، اور امام سجاد علیہ السلام اس کے حق میں یوں دعا فرماتے تھے کہ خدایا اسرافیل پر درود بھیجو کیونکہ وہ سور پھونکنے والا ہے اور تیرے انتظار میں ہے تاکہ سور پھونکنے سے قبروں میں سونے والوں کو جگائے۔ تو رات میں اسرافیل نام کے فرشتوں کا ذکر ہوا ہے جو کرسی پر بیٹھے ہیں اور مقدس 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 کا ذکر ان کی زبان پر جاری ہے۔ اسرافیل کا سور پھونکنا ہندو مذہب میں شیوا کے اس عمل سے مشابہت رکھتا ہے جہاں پر وہ اپنی طبل بجا کر انسانوں کو فنا کر کے یہ زندہ کریں گے۔ قدیمی مصر میں یہ عقیدہ موجود تھا کہ اہل بہشت اسرافیل کی آواز سن کر لذت محسوس کریں گے۔ اسی طرح شام کے قدیمی دانشمند نے اسرافیل کو ایک خوش آواز فرشتہ کہا ہے کہ جب اسرافیل تسبیح کرتا ہے تو آسمان والے اپنی عبادت کو چھوڑ کر اس کی تسبیح سننے لگ جاتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت لوگوں کی روحیں قبض کریں گے۔ اس دوران شیطان کی روح بھی قبض کی جائے گی اور اس سے اسے اتنی تکلیف پہنچائی جائے گی جتنے دنیا کے تمام انسانوں کو موت کے وقت ہوئی ہوگی۔ 6 ماہ تک سور پھونکے جانے کے بعد دنیا کی ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، آسمان اور ستاروں کا نشان مٹ جائے گا، تمام انسان ہلاک ہو جائیں گے، فرشتے بھی مر جائیں گے، تو اس وقت صرف 8 چیزیں باقی رہیں گی۔ ان 8 چیزوں میں پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش، دوسرا اللہ کی کرسی، تیسرا لوح، چوتھی قلم، 5ویں جنت، 6ٹھی دوزخ، 7ویں سور اور 8ویں چیز جو باقی رہے گی وہ روحیں ہوں گی، لیکن روحوں کو بھی بے خودی ضرور ہوگی۔ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کے مطابق بعض علماء کرام کے نزدیک یہ 8ویں چیزیں بھی کچھ دیر کے لیے معدوم ہو جائیں گی اور صرف اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اس وقت جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کہاں ہیں حکومتوں کے دعوے دار اور بادشاہ، کس کے لیے آج کی سلطنت ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائے گا کہ تمام سلطنت خدا واحد قہار کے لیے ہے۔ اس کے بعد ایک وقت تک صرف اللہ کی ذات ہی موجود رہے گی۔ اس کے بعد ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی تمام چیزوں کو دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ اس دوران کتنا عرصہ ہوگا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ زمین اس وقت ایسی ہوگی کہ اس میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندروں وغیرہ کا نام و نشان تک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جس مقام پر سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہیں سے ان کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ان کی ریڑھ کی ہڈیوں کو زندہ کیا جائے گا اور پھر ان کے جسموں کے باقی اعضاء کو اس سے جوڑ دیا جائے گا۔ جب تمام جسم تیار ہو جائیں گے تو روحوں کو سور میں رکھا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بار پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ سور کو پوری طاقت کے ساتھ پھونکو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: قسم ہے میری عزت و جلال کی، کوئی روح بھی اپنے ڈھانچے کے علاوہ کہیں نہیں جائے۔ اللہ کا یہ حکم سن کر تمام روحیں اسی طرح اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں گی جس طرح پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں یہ واضح ہے کہ سور اسرافیل میں روح کی تعداد کے مطابق سوراخ ہیں۔ جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا
تو تمام روحیں پرندوں کی طرح نکل کر اپنے جسمانی ڈھانچوں میں داخل ہو جائیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا تعلق جسموں کے ساتھ قائم ہو جائے گا اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا جس کی وجہ سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگوں کو باہر نکال دے گی۔ لوگ گرتے پڑتے سور کی آواز کی طرف دوڑیں گے۔ یہ سور بیت المقدس کے اس مقام پر پھونکا جائے گا جہاں صخرہ کا پتھر ہوا میں معلق ہے۔ جسموں میں روحوں کے آمد اور دوسرے سور کے پھونکے جانے میں 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ قبروں میں سے جب لوگ زندہ ہوں گے تو وہ اسی شکل میں پیدا ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے بچے پیدا ہوئے تھے، یعنی ان کے بدن ننگے ہوں گے اور ان کا ختنہ نہیں ہوگا اور داڑھی بھی نہیں ہوگی۔ ارشاد خدا بندی ہے کہ جیسا ہم نے اس خلقت کو اول مرتبہ پیدا کیا ہے اس طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ جب انسان زندہ ہوں گے ان کے سر کے بال اور منہ میں دانت ہوں گے، جبکہ سب لوگ جو دنیا میں جسمانی معذور تھے وہ بھی درست اعضاء کے ساتھ ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سب سے پہلے زمین میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد جگہ جگہ سے انبیاء علیہ السلام اٹھیں گے، اس کے بعد صدیقین، شہداء اور صالحین اٹھیں گے، اس کے بعد مومنین، پھر فاسقین، پھر کفار تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے کے بعد برآمد ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں ہوں گے۔ سورۃ القاریہ کا ترجمہ یاد کرو، وہ واقعہ جو دل دہلا کر رکھ دے گا۔ کیا ہے وہ دل دہلا دینے والا واقعہ؟ اور تمہیں کیا معلوم ہو دل دہلا دینے والا واقعہ کیا ہے؟ جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ جس شخص کے پلڑے وزنی ہوں گے، یعنی جس نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوں گے، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، یعنی جنت میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی جس نے دنیا میں اپنی خواہش کی انتباہ کی ہوگی، تو اس کا ٹھکانہ گہرا گڑھا ہوگا۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ گہرا گڑھا کیا چیز ہے؟ وہ دہتی ہوئی آگ ہے جس میں اللہ کے نافرمانوں اور گناہگاروں کو ڈالا جائے گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ ایک روز حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور سے پوری کائنات میں ایسا زلزلہ آئے گا کہ دودھ پلانے والی مائیں اور دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی اور حاملہ عورتوں کے حمل ضائع ہو جائیں گے۔ چیخو پکار اور زلزلے کی شدت بڑھتی جائے گی جس سے تمام انسان اور جانور مرنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ کائنات میں کوئی بھی زندہ باقی نہ بچے گا۔ جیسا کہ سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اس زمین میں جو کوئی ہے وہ فنا ہونے والا ہے اور صرف تمہارے پروردگار کی ذات باقی رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس دن کا بار بار ذکر فرمایا ہے۔ صرف یوم القیامہ کا لفظ 80 جگہوں پر وارد ہوا ہے۔ دیگر مذہبی کتابوں میں بھی اس دن کا ذکر ملتا ہے، حتیٰ کہ عیسائی اور یہودی بھی اس دن کو برحق مانتے ہیں۔ عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دنیا کے اس عظیم نظام کو آخرکار کوئی اہم مقصد ضرور ہونا چاہیے، اور اس عجیب و غریب نظام کو چلانے والی ایک بہت بڑی ذات ہونی چاہیے جس کی طاقت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، اور اس دنیا میں کیے گئے اچھے اور برے اعمال کی جزا یا سزا بھی ملنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف انداز سے اس دن کی ہولناکی کو ذکر کیا ہے۔ چند آیات کا ترجمہ پیش ہے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے اور جب پہاڑوں کو جلایا جائے گا اور جب سمندروں میں طغیانی آ جائے گی اور جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا اور جب دوزخ بھڑکائی جائے گی اور جب جنت قریب کر دی جائے گی، تو اس وقت ہر شخص کو اپنا سارا کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ تو میرے محترم عزیز دوستوں، قیامت کا منظر بڑا ہولناک ہوگا۔ دنیا کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، صرف 8 چیزیں باقی رہ جائیں گی، یعنی کہ اللہ کا عرش، اللہ کی کرسی، لوح قلم، جنت، دوزخ، سور اور روحیں۔ اس کے علاوہ دنیا سے تمام چیزوں کا خاتمہ کر دیا جائے گا، اور اللہ پاک تمام چیزوں کو ختم کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر ان کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اس کے بعد سب لوگ حشر کے میدان میں جمع ہوں گے۔ تمام لوگوں کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، جس کے اعمال برے ہوں گے اسے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ کیا ہی ہولناک منظر ہوگا!
اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کس نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔